الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقابتنا وقبلتنا وقبلة ربنا وماوانا وملجانا ومولانا وأولانا من أنفسنا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا من بدا جمالو کا من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحتو محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں خلافت راشدہ کا موضوع جاری ہے اور ذکر خیر چل رہا ہے خلیفہ دوم امیر المومنین امام المتقین رئیس المجاہدین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو اپنی جگہ پر الگ موضوع ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف پہلوات پر آپ کو کچھ معلومات عرض کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ایک شخص آپ کے
سامنے حاضر ہوا، آپ نے اس شخص کا نام پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام چنگاری ہے۔ آپ نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام شعلہ ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارا خاندان کیا ہے؟ اس نے کہا آگ۔ آپ نے پوچھا تم کس وادی کے رہنے والے ہو؟ تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ اس نے کہا گرمی۔ آپ نے فرمایا تمہارا مقصد کیا ہے اور یہ چیزیں کہاں پر ہیں؟ تو اس نے کہا بھڑک رہی ہیں۔ تب آپ جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا اچھا اگر بات یہی ہے تو پھر اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ شخص جب واپس لوٹا تو اس کا گھر، اس کے اسباب سبھی جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے، ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں گزارے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مقام کن پر تجھے بٹھا دے گا۔ تو جیسے اللہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے، پھر تو بھی کن کہے گا اور جو چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ تو یہ مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا کہ آپ نے جو فرمایا وہی ہو گیا۔ یہ اللہ کے بندوں کی خاص نشانی ہے کہ جب وہ اللہ کی ذات کے اندر فنا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے عشق کی بھٹی کے اندر اپنے آپ کو جلاتے ہیں، اپنا رنگ اور اپنی ذات کچھ بھی نہیں رہتی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ شان عطا فرماتا ہے جو اس کی اپنی شان ہے، ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جو اللہ کا اپنا مقام ہے۔ پھر جو جو چیزیں اللہ کی شان ہیں وہی چیزیں بندے کی شان بن جاتی ہیں۔ جیسے آگ جلاتی ہے، اس آگ کے اندر لوہے کو رکھ دو، کچھ دیر کے بعد وہ سرخ ہو جائے گا، پھر وہ بھی آگ کی طرح جلائے گا۔ آگ پانی گرم کرتی ہے، جب لوہا سرخ ہو جائے گا تو وہ بھی پانی گرم کرے گا۔ آگ کھانے کو گرم کر دیتی ہے، جب لوہا گرم ہو جائے گا تو وہ بھی کھانے کو گرم کرے گا۔ تو اسی طرح جو لوگ اللہ کی ذات کے اندر فنا ہو جاتے ہیں اور اپنی ذات اور اپنی صفات کو گم کر بیٹھتے ہیں، صرف ان کا مقصد اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو وہ پھر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ ان کی کوئی بات رد نہیں کرتا۔ ان کی زبان بولتی ہے، حقیقت میں اللہ کی تقدیر بولتی ہے۔ ان کے ہاتھ بظاہر چل رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان ہاتھوں کے اندر اللہ کی قدرت جلوہ گر ہوتی ہے۔ بظاہر ان کی زبان بولتی ہے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کی زبان پہ اللہ کی قدرت چل رہی ہوتی ہے۔ ان کا دیکھنا بھی اللہ کی قدرت کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا سننا بھی اللہ کی قدرت کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا بولنا بھی اللہ کی قدرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم محدود آواز سن سکتے ہیں، ایک مخصوص علاقے کی آواز سن سکتے ہیں، اور اولیاء کرام مشرق و مغرب کی آوازیں سنتے ہیں۔ ہم ایک محدود علاقے کو دیکھتے ہیں، اولیاء کرام مشرق و مغرب دیکھتے ہیں۔ ہماری دسترس، ہماری طاقت، ہماری قدرت ایک مخصوص احاطے کے اندر ہوتی ہے، اولیاء کرام کی قدرت مشرق اور مغرب کے اندر ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو چنگاری ہے، تیرا باپ شعلہ ہے، اور تمہارا خاندان آگ ہے، اور تمہاری رہائش وادی گرمی کے اندر ہے، تو پھر جا، تمہارا گھر جل چکا ہے، اپنے گھر کی جا کے خبر لے۔ اس کرامت سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر فاروق اللہ کے کتنے پیارے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے کہا کو غلط نہ کیا، بلکہ جو آپ نے فرمایا اللہ نے ویسے ہی کر دیا۔ اور یہی
اللہ کے بندے ہونے کی نشانی اور علامت ہے کہ جب کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا۔ ابھی مصر پوری طرح فتح نہیں ہوا تھا کہ آپ عراق لوٹ گئے اور مصر پر عمر بن عاص کو مقرر کر گئے۔ یہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ہے۔ حضرت عمر بن عاص جب مصر فتح کر چکے تو آپ نے تخت بچھایا جیسے اجمی بادشاہ تخت بچھاتے ہیں۔ سارے مصر کے لوگ جمع ہوئے اور اس سال دریائے نیل خشک ہو گیا تھا اور بے شمار مویشی اور لوگ ہلاک ہوئے۔ آپ لوگوں کی شکایات سن رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین دریائے نیل کا کوئی بندوبست کیجئے، سارے مصر کا دار و مدار اس دریا کے پانی پر ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے نزدیک اس کی کیا تدبیر ہے؟ کیا کبھی یہ پہلے بھی خشک ہوا؟ تو اس شخص نے کہا یا امیر المومنین یہ ہر سال خشک ہوتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں چاند کی 11 کی رات کو ہم ایک خوبرو نوعمر کنواری لڑکی کو زیور پہنا کر اس کے ماں باپ کو راضی کر کے دریائے نیل پہ آ کے ذبح کرتے ہیں، یہ اس کا خون پیتا ہے تو جاری ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو ہم بھی اسی طرح تھے، لیکن جب سے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت کا پیکر بنا کے ہماری طرف مبعوث کیا تب سے ہماری وحشت درندگی ختم ہو گئی، اور اب تو حالت یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے بغیر ارادے کے چیونٹی مسلی جائے تو ہمیں ساری ساری رات نیند نہیں آتی، ہم ایک انسان کی جان کیسے لے سکتے؟ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا۔ آپ نے کاغذ اور دوات منگوائی اور کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ عمر بن خطاب الى بحر النیل یا ایھا النیل ان کنت تجری بنفسک فلا تجری وان کنت تجری بامر اللہ فجری باذن اللہ۔ اے نیل یہ خط ہے اللہ کے ایک بندے عمر بن خطاب کی طرف سے، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں ایک لڑکی کا خون چوس کر، تو پھر تو جاری نہ ہو، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بندوں کے لیے پانی کا کوئی اور بندوبست کریں گے۔ اور اگر تو اللہ کے امر سے جاری ہوتا تھا تو پھر اسی خدا کے نام سے آج بھی جاری ہو جا جس کے نام سے تو پہلے جاری ہوتا ہے۔ امام ابن حجر مکی السوائق المحرقہ کے اندر، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر، حضرت امام خاتم الحفاظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ کا خط ابھی ریت کے اوپر رکھا ہی گیا تھا کہ 16 ہاتھ پانی چڑھ آیا۔ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے ان 16 ہاتھ پانیوں میں سے ایک انگلی بھی پانی 1500 سال ہو گئے نیچے نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی کرامت ہے، اور اس واقعہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر اس مقام پر فائز تھے جس مقام کے بارے میں حضرت غوث پاک اشارہ کر رہے ہیں کہ اے بندے اگر تو اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دے اور رسول اللہ کا فرما بردار بن جا تو پھر جیسے اللہ کن کہہ کے موجود کرتا ہے پھر تو بھی کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گا، ساری کائنات تیرے حکم کے تابع ہو جائے گی، تو جس جس چیز کو حکم دیتا جائے گا ہر چیز تیرے حکم کی تابع داری کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی شخص آتا اور بیان دیتا آپ اس سے بیان لیتے، اگر وہ بیان جھوٹا دیتا تو اس کی زبان بند ہو جاتی اور آپ فرماتے کہ تو غلط بیانی کر رہا ہے، اور اگر وہ صحیح بیان دیتا تو اس کی زبان پہ سکتہ اور لکنت طاری نہیں ہوتی تھی، وہ صحیح بولتا چلا جاتا تھا۔ جن کے غلاموں کو اتنا پتا ہے کہ یہ بیان دینے والا صحیح بیان دے رہا ہے یا غلط بیان دے رہا ہے، ان کے نبی کو کیوں غیب کا علم نہیں ہے؟
وہ تو پہلی دفعہ حاضر ہوا ہے، اس کا بیان غلط ہے یا صحیح ہے یہ تو تصدیق کروائی جائے گی، پتہ چلے گا، لیکن آپ فوراً فرما دیتے تو نے جو کچھ بیان کیا اس کا اتنا حصہ سچا ہے، پھر اتنا حصہ جھوٹا ہے، پھر آخر کے اندر جو تو نے بیان دیا اس کا وہ حصہ سچا ہے، یہ علم غیب ہے۔ جن کے غلاموں کو علم غیب ہو ان کے آقا کو غیب کا علم کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت عمر کا تو مقام ہی بہت بلند و بالا ہے، آپ صحابی بھی ہیں اور صحابہ کے امام بھی ہیں، 1,24,000 صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جیسے جن کے مقتدی ہوں، امام حسن امام حسین جیسے، حضرت عثمان جیسے جن کے مقتدی ہوں، ان کی کیا شان ہے، جن کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے، اور جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتے، جن کو اللہ رب العزت آسمان سے سلام بھیجے، جن کی موت پر خود اسرائیل بھی رو پڑے، جن کی موت پر اسلام رو پڑے، ان کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابی جس نے نبی پاک کے ساتھ صرف ایک جنگ کے اندر شرکت کی، جس سواری پر وہ صحابی سوار ہوئے مجھ جیسا 70,000 عبد القادر اس سواری کے قدموں کی گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر عام صحابی کا یہ مقام ہے، وہ صحابہ جنہوں نے ساری زندگی ہر جنگ میں نبی پاک کا ساتھ دیا ان کا کیا مقام ہو، پھر وہ صحابہ جو صبح کو بھی سب سے پہلا چہرہ رسول پاک کا دیکھتے تھے، شام ہوتی تھی سب سے آخری چہرہ نبی پاک کا دیکھتے تھے، 5 وقت نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کا کیا مقام ہوگا، پھر ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے تن من دھن نبی پاک پہ وارا، پھر ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے بارے میں نبی پاک بھی فرمائیں اللہ بھی فرمائے محبوب میں ان پر راضی ہوں، اب تم ان سے پوچھو یہ بھی راضی ہیں کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے اونچا مقام رکھتے ہیں، آپ کے اوپر صرف ایک مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، باقی سارے مقام نیچے۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے مثلکم عندی کمثل قارورۃ یری ما فیہا، اے لوگو جب میرے پاس آیا کرو تو غلط خیال غلط وسوسے اپنے دلوں سے نکال کے آیا کرو، میرے بارے میں جو تم غلط خیال لے کے آتے ہو انہیں باہر رکھ کے آیا کرو، تمہارے جسم میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے کانچ کی بوتل ہوتی ہے، یری ما فیہا جس رنگ کا اس میں پانی ڈالو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے، لہٰذا تم دلوں کے اندر جو کچھ ڈال کے آتے ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب عبد القادر جیلانی کی نگاہ پاک کا یہ عالم ہے تو جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں میں تو ان کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتا، ان کا کیا مقام ہو۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کرامت ہے اور آپ کا یہ علم غیب ہے، نبی پاک کی عطا ہے کہ آپ بیان دینے والے کے بیان کا سچ حصہ بھی بیان کر دیتے تھے اور غلط حصہ بھی بیان کر دیتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مدینہ شریف کے اندر زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پر ٹھوکر ماری اور فرمایا اگر عمر ظالم ہے تو پھر تو کانپ، تجھے کانپنے کا حق ہے، جہاں ظلم ہو وہاں زلزلہ آنا چاہیے، اور اگر میں ظالم نہیں ہوں عادل ہوں تو فسکن ٹھہر جا۔ تو آپ نے جیسے ہی حکم دیا زمین ویسے کی ویسے ساکت ہو گئی، آپ کی حیات طیبہ میں کبھی بھی مدینہ شریف کے اندر جھٹکا نہیں آیا۔ تو یہ آپ کی مختصر کرامات ہیں۔ آپ کا دور خلافت کیسا ہے اور آپ کا حلیہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔ آپ کا قد لمبا تھا اور آپ کا رنگ گندمی تھا، اور اس گندمی رنگ کے اندر سرخی غالب تھی، جوانی کے اندر سرخی اور سفیدی غالب تھی۔ جب عرب میں قحط پڑا تو آپ نے زیتون زیادہ استعمال کیا تو آپ کی سرخی جو ہے سفیدی سرخی اور سیاہی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ آپ اتنے دراز قد تھے، اتنے لمبے تھے کہ جب لشکر میں آپ سفر پیدل کر رہے ہوتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے باقی سارے لوگ پیدل ہیں، ایک عمر سوار ہے، حالانکہ آپ سوار نہیں ہوتے تھے، آپ پیدل ہی چلتے تھے، اور آپ اکثر کام بائیں ہاتھ سے کرتے تھے، سوائے کھانے کے یا قرآن پاک کے ورق الٹنے کے، پانی پینے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت
پہلے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. دنیاوی معاملات میں اکثر آپ کا بایاں ہاتھ استعمال ہوتا تھا. تیر چلانا، تلوار چلانا، گھوڑا باندھنا. آپ کھدر استعمال کرتے تھے اور اس کھدر پر ہر وقت تقریباً 12 پیوند لگے ہوتے تھے. یہ آپ کے دور خلافت کی بات نہیں، بلکہ جب سے آپ اسلام لے آئے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت مولا مرتضیٰ، ان ساروں نے اپنا سرمایہ نبی پاک کے نام خرچ کر دیا اور ان کے پاس صرف وہی لباس بچے تھے جو شکستہ تھے، پھٹے پرانے تھے اور ان پر کئی پیبند لگے. سن ہجری 13 22 جمادی الثانی بروز منگل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے. حضرت صدیق اکبر 22 جمادی الثانی سن ہجری 13 بروز منگل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے اندر دفن ہوئے اور اسی دن حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ بنے. آپ نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا اس کے الفاظ یہ تھے کہ لوگوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے سو وہ جان لیں میں عمر بن خطاب ہوں. میرے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں میں سخت ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. جو شخص اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا تو مجھ جیسا کوئی سخت آدمی نہیں پائے گا، اور جو ان کا بندہ بن کے رہے گا تو عمر ان کے گھر کا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچائے گا. پھر مجھ جیسا کوئی نرم بھی نہیں ہوگا. اور یہی زندگی کا معیار ہونا چاہیے. نماز پڑھ لینا یہ کوئی زندگی کا معیار نہیں ہے. داڑھی رکھ لینا خواہ وہ 4 انگلیوں کے برابر ہو یا چھوٹی ہو، یہ کوئی زندگی کا معیار نہیں ہے. کئی منافقوں کی بھی داڑیاں تھیں. سر پہ امامہ رکھ لینا یہ بھی کوئی زندگی کا معیار نہیں ہے. سر پہ تو امامہ ہو، منہ پہ داڑھی بھی ہو، 5 وقت نماز کی پابندی بھی ہو، رسول اللہ کے دشمنوں سے یارانہ بھی ہو، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے. صحابہ کرام کے دشمنوں سے یارانہ ہو، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے. اہل بیت کے دشمنوں سے دوستی کی پینگیں پائی جائیں، یہ کوئی زندگی کا معیار تو نہیں ہے. زندگی کا معیار عمر بن خطاب نے بیان کر دیا ہے. فرمایا جو جانتے ہیں مجھے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں میرا نام عمر بن خطاب ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں سخت ہوں، ہاں اسی شخص کے لیے جو اللہ رسول کا دشمن ہے. جو اللہ رسول کے بنیں گے عمر ان کے قدموں کے اندر اپنا سر جھکائے گا، ان کا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا. تو اقبال کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. زندگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو خواہ وہ تمہارے دشمن کا بیٹا کیوں نہ ہو. اور جو اللہ رسول کا دشمن ہے اور اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رسول کے دشمنوں سے یارانہ رکھتا ہے خواہ وہ ماں جایا کیوں نہ ہو، اس سے کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے. آپ کا دور خلافت مختصر لفظوں کے اندر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، پھر اس دور پر تبصرہ تفصیلی انشاءاللہ زندگی وفا کرے گی تو بیان کرتا رہوں گا. سن ہجری 14 آ جاتا ہے فوراً ہی. سن ہجری 14 کے اندر، ہاں سن ہجری 13 سے لے کر سن ہجری 23 تک آپ خلیفہ رہتے ہیں. 10 سال آپ کا دور خلافت ہے. سن ہجری 13 سے لے کر سن ہجری 23 تک آپ خلافت فرماتے ہیں. آپ کا دور خلافت نہ صرف اسلام کے اندر بلکہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک سنہری دور خلافت ہے. ایسا دور خلافت نہ کسی کو پہلے نصیب ہوا نہ کسی کو بعد نصیب ہوگا. یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام خوش تھا. کیسے خوش تھا؟ ایسے جیسے کسی کی ماں زندہ ہو، اور جب آپ فوت ہو گئے اسلام اسی طرح نڈھال تھا جیسے کسی کی ماں مر گئی. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جس کو 75 دفعہ نبی پاک کا جاگتے ہوئے دیدار ہوا. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جب عمر تخت پہ بیٹھے تو اسلام ایسے تھا جیسے کوئی اپنی ماں کے سائے میں. جب آپ تخت سے اترے فوت ہو گئے تو اسلام کی حالت یہ تھی جیسے کسی کی ماں مر گئی. سن ہجری 14 کے اندر دمشق فتح ہوا. یہ شام کا دارالحکومت ہے. حضرت صدیق کے دور کے اندر خالد بن ولید نے
اس کا محاصرہ کر رکھا تھا لیکن یہ فتح نہیں ہوا تھا. حضرت عمر کے دور کے اندر دمشق فتح ہو, بصرہ فتح ہو. یہ عراق کا سب سے بڑا دوسرا شہر ہے بصرہ. ایلا فتح ہوا, حمص فتح ہوا, حمص شام کا شہر ہے. بالابک فتح ہوا. یہ بالابک پرانی تاریخ کے اندر عراق کا شہر تھا, اب یہ شام کے اندر ہے. اور اسی سال سن ہجری 14 کے اندر باجماعت نماز تراویح شروع ہوئی رمضان المبارک کے. اب باجماعت نماز تراویح شروع ہوئی, پہلے کیوں نہیں تھی؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم باجماعت نماز تراویح نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ عمر نے شروع کروائی. ایک اعتراض. دوسرا اعتراض یہ ہے پڑھیں گے تو صحیح پر 20 نہیں پڑھیں گے, 20 عمر نے شروع کروائی. نبی پاک نے 8 پڑھی ہیں, ہم 8 پڑھیں گے. تو پہلے اعتراض کا جواب, پھر دوسرے اعتراض کا. پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے, اہل محبت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کا کام یہ خود نبی پاک کا کام ہے, ان کی سنت یہ خود نبی پاک کی سنت ہے. کیسے؟ حضور پاک فرماتے ہیں خیر القرونی کرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. خیر القرونی کرنی, سب سے بہتر زمانوں میں بہتر زمانہ میرا ہے. تو آپ نے فرمایا میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے. الفاظ کیا استعمال کیے؟ کرنی. کیا استعمال کیے؟ کرنی. پہلا حرف کاف ہے, کرنی میں اشارہ تھا ابو بکر صدیق کی طرف. آپ کا آخری حرف کاف ہے. دوسرا حرف کرنی کا را ہے, اشارہ تھا عمر کی طرف. عمر کا آخری حرف را ہے. کرنی کا تیسرا حرف نون ہے اور عثمان کا آخری حرف نون ہے. اور کرنی کا آخری حرف یا ہے اور علی کا آخری حرف بھی یا ہے. تو سرکار نے یہ فرما کے سب سے بہتر زمانوں میں زمانہ میرا بہتر ہے, کرنی کا لفظ بول کے بتلا دیا جو میں نے وقت گزارا وہ بھی میرا ہے, اور یہ 4 جو وقت گزاریں گے وہ وقت بھی میں مصطفیٰ کا وقت ہوگا. وہ وقت میرے غیروں کا وقت نہیں ہوگا, وہ میرا ہی وقت ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں, جو وقت خلفائے راشدین کا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا. جو کام انہوں نے کیے وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیے. ان کی سنت نبی پاک کی سنت ہے. حضور خود فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت.